قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی ایک مثالی کہانی ہے جو عظمت، عزم اور مقصدیت کا درس دیتی ہے۔ 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہونے والے محمد علی جناح بچپن سے ہی غیر معمولی ذہانت کے حامل تھے۔ ان کے والد جناح پوجا ایک کامیاب تاجر تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کو تعلیم کی اہمیت سے روشناس کرایا۔ محمد علی جناح نے اپنی ابتدائی تعلیم سندھ مدرسہ الاسلام سے حاصل کی۔ بعد ازاں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے جہاں انہوں نے لنکنس ان سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ یہی وہ دور تھا جب ان کی شخصیت میں نظم و ضبط اور محنت کا عنصر پروان چڑھا۔ جناح سادہ لباس پہنتے تھے مگر ہمیشہ صاف ستھرا اور وقار سے بھرپور نظر آتے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ہندوستان واپس آئے اور بمبے میں وکالت شروع کی۔ ان کی محنت اور قابلیت نے جلد ہی انہیں کامیاب وکیل بنا دیا، لیکن ان کی اصل پہچان سیاست میں ہوئی۔ قائد اعظم نے پہلے کانگریس میں شمولیت اختیار کی مگر جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ مسلمانوں کے حقوق کی جدوجہد ایک علیحدہ پلیٹ فارم کی متقاضی ہے۔ یہی سوچ آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت کا باعث بنی۔ وہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے حامی بن گئے اور اپنی زندگی کو اس مقصد کے لیے وقف کر دیا۔ قائد اعظم کی زندگی کا ہر لمحہ ایک مقصد کے تحت گزرا، مسلمانوں کے لیے ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا قیام۔ قائد اعظم کی زندگی سادگی اور اصول پسندی کی بہترین مثال تھی۔ وہ وقت کے بہت پابند تھے اور اپنے ہر کام میں غیر معمولی ترتیب اور منظم انداز اپناتے تھے۔ ان کا لباس ہمیشہ نفیس اور موزوں ہوتا لیکن فضول خرچی سے گریز کرتے تھے۔ ان کی غذا سادہ تھی اور وہ اکثر اپنے کام کی نوعیت کی وجہ سے کم وقت کھانے پر صرف کرتے۔ قائد اعظم کی قیادت اور محنت کا نتیجہ 14 اگست 1947 کو پاکستان کے قیام کی صورت میں نکلا۔ انہوں نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا اور دنیا کے نقشے پر ایک نئی ریاست کا اضافہ کیا۔ ان کی صحت قیام پاکستان کے دوران خراب ہو گئی لیکن وہ آخری وقت تک اپنی قوم کے لیے کام کرتے رہے۔ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی زندگی کا ہر لمحہ آج بھی ہمارے لیے مشعل رہا ہے۔ ان کی سادگی، اصول پسندی اور مقصد کے ساتھ جینے کا درس ہمیں سکھاتا ہے کہ عظیم خواب بڑی قربانیوں کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں۔ قائد اعظم کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر انسان اپنے مقصد کے لیے خلوص اور لگن سے کام کرے تو کوئی بھی رکاوٹ اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کئی پہلوؤں پر مشتمل ہے جو ہر عمر اور طبقے کے لیے مشعل رہا ہے۔ ان کی شخصیت، رہن سہن، تعلیم، سیاسی جدوجہد اور اصول پسندی نے ان کی زندگی کو ایک کامیاب رہنما کے طور پر نمایاں کیا۔ محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک متوسط مگر باعزت خاندان سے تھا۔ ان کے والد جناح پوجا ایک کامیاب تاجر تھے جو اپنے بیٹے کو بہترین تعلیم دینے کے خواہش مند تھے۔ قائد اعظم بچپن سے ہی ذہین اور سنجیدہ طبیعت کے حامل تھے۔ وہ کھیل کود میں کم اور تعلیم میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے سندھ مدرسہ الاسلام اور بعد میں گجرات کے مشنری اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ یہ وہ وقت تھا جب ان میں قائدانہ صلاحیتیں اور خود اعتمادی کے ابتدائی جراثیم نمایاں ہونے لگے تھے۔ قائد اعظم نے اعلیٰ تعلیم کے لیے 1892 میں انگلینڈ کا سفر کیا۔ وہاں انہوں نے لنکنس ان سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے لنکنس ان کو اس لیے منتخب کیا کیونکہ وہاں سرکار دو عالم حضرت محمد کا نام قانونی ماہرین کی فہرست میں سب سے پہلے درج تھا۔ تعلیم کے دوران انہوں نے نہایت محنت اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں وقت کے پابند اور منظم تھے۔ قائد اعظم نے وہاں سے نہ صرف قانون کی ڈگری حاصل کی بلکہ ایک جدید اور آزاد خیال شخصیت کے طور پر ہندوستان واپس لوٹے۔ بمبے واپس آ کر انہوں نے وکالت کا آغاز کیا اور جلد ہی ایک کامیاب وکیل کے طور پر شہرت حاصل کی۔ ان کی وکالت کے دوران ان کا اصول تھا کہ وہ ہمیشہ حق اور انصاف کے لیے لڑتے۔ وہ اپنے دلائل میں نہایت شفاف اور منطقی انداز اپناتے جس کی وجہ سے ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ قائد اعظم کی سیاست میں دلچسپی ان کی نوجوانی میں شروع ہوئی۔ وہ ابتدا میں کانگریس میں شامل ہوئے اور ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے محسوس کیا کہ کانگریس کے عزائم مسلمانوں کے مفادات کے برعکس ہے۔ 1913 میں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت مسلمانوں کو سیاسی طور پر بیدار کرنے کی ضرورت تھی۔ قائد اعظم نے اپنی مببرانہ قیادت سے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا اور علیحدہ وطن کا تصور پیش کیا۔ قائد اعظم کی ذاتی زندگی سادگی اور اصولوں کی پابندی کی مثال تھی۔ وہ وقت کے سخت پابند تھے اور اپنے روزمرہ کے معاملات میں غیر معمولی نظم و ضبط رکھتے تھے۔ ان کی غذا سادہ تھی اور وہ فضول خرچی سے گریز کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی قوم کے رہنما کو اپنی زندگی میں ایسی مثال قائم کرنی چاہیے جو اس کی قوم کے لیے مشعل رہا ہو۔ قائد اعظم کی قیادت میں مسلمانوں نے ایک طویل جدوجہد کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان حاصل کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے علیحدہ حقوق، ثقافت اور شناخت کو محفوظ کرنے کے لیے ایک آزاد ریاست کے قیام کا خواب پورا کیا۔ ان کی جدوجہد بے مثال تھی
اور ان کی قیادت کی دنیا بھر میں تعریف کی گئی۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم کی صحت تیزی سے خراب ہونے لگی۔ وہ ٹی بی کے مرض میں مبتلا تھے، مگر انہوں نے اپنی بیماری کو کبھی اپنی ذمہ داریوں پر اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ 11 ستمبر 1948 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات قوم کے لیے ایک بڑا نقصان تھا، مگر ان کی جدوجہد ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اتحاد، ایمان اور تنظیم پر مبنی تھا۔ ان کا کہنا تھا، کام، کام اور صرف کام ہماری نجات کا واحد راستہ ہے۔ قائد اعظم کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک مضبوط عزم، محنت اور اصولوں پر قائم رہنے سے ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ ان کی زندگی آج بھی ہر مسلمان اور پاکستانی کے لیے مشعل راہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کا ہر پہلو مثالی ہے۔ ان کی شخصیت، رہن سہن، اصول پسندی اور قیادت ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ وہ ایک کامیاب وکیل، مدبر سیاستدان اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے معمار تھے۔ آئیے ان کی زندگی کے مزید پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔ محمد علی جناح کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ ان کے والد نے تجارت کے ذریعے اپنے بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ جناح بچپن سے ہی سنجیدہ اور خود اعتماد تھے۔ وہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کھیل کود میں وقت ضائع کرنے کے بجائے کتابوں کا مطالعہ کرتے اور مستقبل کے لیے خواب دیکھتے۔ ان کا شوق اور جدوجہد شروع سے ہی ان کی شخصیت کا حصہ تھی۔ ان کے اساتذہ بھی ان کے غیر معمولی دماغ اور سمجھداری کے معترف تھے۔ قائد اعظم کے والد نے انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ بھیجنے کا فیصلہ کیا، جو اس وقت کے لحاظ سے ایک بڑا قدم تھا۔ محمد علی جناح نے لنکنز ان میں داخلہ لیا اور اپنی محنت اور لگن سے قانون کی تعلیم مکمل کی۔ یہاں یہ قابل ذکر ہے کہ انہوں نے انگلینڈ جیسے آزاد خیال ملک میں بھی اپنی اخلاقی اقدار اور مشرقی روایات کو برقرار رکھا۔ ان کی زندگی کا یہ حصہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کس طرح انسان مختلف ثقافتوں میں رہتے ہوئے اپنی شناخت کو قائم رکھ سکتا ہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ہندوستان واپس آئے اور بمبے میں وکالت کا آغاز کیا۔ جلد ہی وہ اپنی قابلیت اور محنت کی بدولت ایک کامیاب وکیل کے طور پر مشہور ہو گئے۔ قائد اعظم کی وکالت میں ان کا اصول یہ تھا کہ وہ صرف ان مقدمات کو قبول کرتے جن میں انصاف کا پہلو واضح ہو۔ ان کی اخلاقی برتری اور دیانت داری نے انہیں ایک بے مثال وکیل کے طور پر پہچانا۔ قائد اعظم نے سیاست کا آغاز اس وقت کیا جب ہندوستان میں برطانوی تسلط کے خلاف آزادی کی تحریک زور پکڑ رہی تھی۔ ابتدا میں انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی کیونکہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، لیکن جلد ہی انہیں یہ احساس ہوا کہ ہندو اکثریتی جماعت مسلمانوں کے حقوق کو نظر انداز کر رہی ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کا رخ کیا اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کے تصور پر کام کرنا شروع کیا۔ قائد اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ نے 1940 کی قرارداد لاہور پیش کی، جس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا۔ قائد اعظم نے اپنی تمام توانائیاں مسلمانوں کو متحد کرنے میں صرف کیں۔ ان کے الفاظ آج بھی ہمارے دلوں میں گونجتے ہیں۔ مسلمان ایک قوم ہیں، ان کا مذہب، ثقافت اور روایات مختلف ہیں، اور انہیں اپنے طرز زندگی کے مطابق جینے کے لیے ایک علیحدہ ریاست کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم کی ذاتی زندگی اصولوں اور سادگی کی عکاس تھی۔ ایک، وقت کی پابندی، وہ وقت کے سخت پابند تھے اور وقت ضائع کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ 2، لباس، ان کا لباس ہمیشہ صاف ستھرا اور موزوں ہوتا تھا۔ ان کی شخصیت کی نفاست ہر ملاقات میں نمایاں ہوتی۔ 3، غذا، ان کی غذا سادہ تھی مگر صحت بخش تھی۔ وہ چائے پسند کرتے تھے مگر سادگی ان کی ہر چیز میں جھلکتی تھی۔ 4، کام کی لگن، وہ دن رات محنت کرتے اور اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر قوم کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ قائد اعظم کی انتھک محنت اور قیادت نے بالآخر مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا خواب پورا کیا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر ابھرا۔ قائد اعظم نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالے اور ریاست کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرنے کے لیے کام کیا۔ قائد اعظم کی صحت قیام پاکستان کے دوران مسلسل خراب رہی۔ وہ ٹی بی کے مرض میں مبتلا تھے، مگر انہوں نے اپنی بیماری کو اپنی ذمہ داریوں پر اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ 11 ستمبر 1948 کو انہوں نے اپنی جان، اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے قربان کر دی۔ ان کی وفات کے بعد پوری قوم سوگ میں ڈوب گئی، مگر ان کی جدوجہد ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ قائد اعظم نے اپنی قوم کو اتحاد، ایمان اور تنظیم کا درس دیا۔ ان کا کہنا تھا، آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اپنی مساجد میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ پاکستان میں کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ ریاست کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے۔ ان کی یہ باتیں آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ پاکستان ایک روادار اور منصف ریاست کے طور پر قائم ہوا تھا۔ قائد اعظم کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر عزم، حوصلہ اور محنت ہو تو کوئی بھی خواب پورا کیا جا سکتا ہے۔ ان کی شخصیت اور قیادت ہماری نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔